حضرات کی خدمت میں مرحلہ کی مرتبہ سبحان 3 مرتبہ سورہ خاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات مرحومین بالخصوص حاضرین مجلس کے تمام مرحومین کے لیے اور تمام علماء و ذاکرین نصیحہ خانان نوحہ خان شہراء مداحان اہل بیت ملاجے اعلام اور مشتہدین احترام کے لیے اور خصوصیت کے ساتھ جن ممالک میں اہل بیت کے چاہنے والوں کا ظلم ہوا ہے اور وہ شہید ہوئے ہیں پاکستان میں عراق میں اور دوسرے مقامات پر ان تمام کی ارواح کے لیے ساتھ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی الخرشی حبیب الہ العالمین اشرف المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد الامام نجم الصاخب امام المشارق والمغارب مظہر العجائب ومظہر الغرائب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب اسد اللہ الغالب غالب على كل غالب مولانا و مولا القومین امیر المومنین علی ابن ابی طالب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعداء المجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات على حب آل محمد فقد مات شہیدا اللہ نے گرامی یہ حدیث مبارک آپ تمام حضرات کے لیے کہ جن کے دل نور بلائے علی سے منور ہیں جن کی آنکھیں غم حسین میں نم رہتی ہیں کوئی محتاج تعارف نہیں ہے نہیں تفسیر کی کوئی حاجت ہے اس حدیث کے بارے میں مسلسل بیان کیا جاتا رہا ہے آپ جانتے بھی ہیں مجھے اس حدیث سے اس طرح استفادہ کرنا ہے کہ بچوں کے لیے میں اس کا ترجمہ بتا دوں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ہماری محبت میں یعنی محمد و آل محمد کی محبت میں
زندگی گزارے اور اس دنیا سے گزر جائے تو گویا وہ شہید کہلائے گا، شہید مانا جائے گا۔ مجھے اس بات سے گفتگو نہیں کرنی ہے کہ پیغمبر نے جو فرمایا کہ ہماری محبت میں دن گزارے جائیں، تو یہ ہماری محبت کیا ہے، اس پہ اگر بحث ہو تو پورا وہ کسی میں چلا جائے گا۔ آپ جانتے بھی ہیں میں مسلسل اس حدیث کے سلسلے میں ذکر کرتا بھی رہا ہوں اور کرتا رہوں گا بھی، کہ میں دو فکروں میں بتا دوں کہ جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ہماری محبت میں دن گزارنے والا، دن گزارنے والی مومن مومنہ جو بھی ہو، یہاں ہماری محبت سے مراد صرف زبان سے دعوی محبت کرنا نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کی محبت میں دن گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی محبت کو اپنی زندگی میں ایسے شامل رکھیں کہ ان کے ارشادات، ان کے بیانات، ان کی سیرت ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ اہل بیت کی محبت ہمارے لیے ثابت حیات ہو، ہمارے لیے نظام العمل بن جائے، نظام حیات بن جائے۔ بہت مختصر کر کے جامع ترجمہ کروں تو اس طرح ہو کہ ہمارے گھر میں صبح ایسی ہو جیسے وہ چاہتے ہیں، دوپہر ایسے داخل ہو جیسے وہ چاہتے ہیں، شام ایسے ہو جیسے ان کی مرضی ہو، رات ایسے گزرے جیسے ان کا منشا اور ان کے منشا کے مطابق ہو۔ اس کا مطلب محبت میں زندگی گزارنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہہ تو رہے ہیں کہ میں ان کا چاہنے والا ہوں، ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑی عقیدت رکھتا ہوں، لیکن زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے عزیزان گرامی، میں توجہ دلاتا ہوں کہ کیا یہ بتائیں کہ ہم عالم ارواح میں جب ہم نے اقرار ولایت امیر المومنین علی یہ بتائیں کہ ہم نے عالم ارواح میں جب اقرار ولایت کر لیا، تب اللہ نے ہمیں اس دنیا میں علی کا چاہنے والا شیعہ نے علی بنا کے بھیجا ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ نے اقرار وہاں کیا، اقرار کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ وہی اقرار تھا عالم ارواح میں جو سن 10 ہجری 18 دن کو پیغمبر نے اقرار دیا تھا میدان بدر میں۔ الست اولیٰ بانفسکم کہا، ہمارے نفوس پر میں اولیٰ بالتصرف ہوں کہ نہیں ان سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں، اس وقت نے بھلا کہا۔ اب جنہوں نے صرف نو کے زبان سے کہا وہ لوگ منحرف بھی ہو گئے، لیکن جنہوں نے دل سے کہا ان کی نسلیں آج بھی محبان علی کو پیدا کر رہی ہیں۔ تو وہ بات مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر نے کیا اقرار کیا؟ تمہارے نفوس پر میں اولیٰ بالتصرف ان سے زیادہ اختیار، سب نے کہا بے شک آپ رکھتے ہیں۔ تب رسول اللہ نے ہمارے نفسوں کو لے کے کس کے حوالے کیا؟ من کنت مولا فعلی علی، تو ہمارے نفس رسول نے غدیر میں لے کر علی کے حوالے، جو غدیر میں لوگ موجود تھے انہوں نے اپنا نفس رسول کو دیا، رسول نے علی کے حوالے کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہر سال غدیر کا دن آتا ہے، ہم تجدید بیعت علی کرتے ہیں۔ میں یہی کہتا ہوں جب بھی غدیر کا دن آتا ہے ہم تجدید کرتے ہیں کہ ہم نے علی کے ہاتھ میں بیعت کی۔ بیعت کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے اپنا نفس دے دیا۔ نفس دینے کا کیا مطلب ہوا؟ نفس کو دے دیا، پھر آپ اختیار اپنا بتا رہے ہو۔ سوال یہ بنیاد میں یہاں آنا چاہتا ہوں آپ کے عالم ارواح میں اقرار کیا، اقرار کا مطلب نفس حوالے کر دیا تھا، نفس حوالے کر دیا۔ یہ کیسی بات ہوگی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نفس کو ہم نے دے دیا لیکن ہم اختیار اپنا بتا رہے ہیں، مرضی اپنی بتا رہے ہیں۔ جب نفس آپ کا نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس نفس ہے اسی کی مرضی کے مطابق زندگی گزرے تو حق محبت بھی ادا ہو۔ نفس تو آپ نے نہیں دے دیا، پھر آپ کی مرضی کہاں گئی؟ اب آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنی مرضی کو جب علی کے حوالے کر چکے، اپنا نفس دے چکے، تو ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزرے۔ یہی مطلب ہوگا، ہمارے دعوے کی دلیل یہی ہوگی۔ آپ دیتے ہیں بے شک دلیل، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جس طرح کہ جو آج کی حالت میں بتا رہا ہوں آپ کو نہ بڑی تفصیل ہے، ہم رہتے مشرق میں
آواز کے اعتبار سے ہم رہتے ہیں مشرق میں، ہمارے گھر میں صبح ہوتی ہے مغرب والوں کی طرح، کہاں مغرب کہاں مشرق، ویسٹرن، ہم رہتے ہیں ایسٹ میں، اور ہمارے گھر میں صبح ہوتی ہے ویسٹرن کنٹریز کی طرح۔ جبکہ اچھی بات ہے، جبکہ خود ویسٹرن کنٹریز میں، امریکہ میں، یورپ میں کٹر دین کے چاہنے والے حسین کے گھر آج بھی ان کے گھروں میں پردہ ہے، حجاب ہے، 5 وقت کی نماز ہے، ہر جمعرات کو مجلس ہے، ایام اعظام میں عزاداری ہے۔ وہ لوگ وہاں رہ کر پاسبانی کر رہے ہیں عزاداری اور اصول کی۔ وہ خود امریکہ میں ہیں، لیکن ایسے چاہنے والے میں جانتا ہوں ایسے محبان اہل بیت بھی امریکہ میں ہیں جو امریکہ میں ہیں، لیکن ان کے گھروں میں صبح ایسے ہوتی ہے جیسے مدینے میں نبی کے گھر میں ہوتی تھی، ان کے گھروں میں رات ایسے ہوتی ہے جیسے علی و فاطمہ کے گھر میں ہوتی تھی، ہے خود امریکہ میں۔ ہم یہاں ہیں، امریکہ کہاں ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں صبح ہو رہی ہے امریکہ کی طرح۔ کتنا بڑا فرق ہو گیا۔ تو ایسا ہم جائزہ لیں، تجزیہ کریں، ہم اپنی زندگیوں کا، اپنی حیات کا، ہمارے شب و روز کا ہم جائزہ لیں۔ روز صبح رات میں آپ تنہائی میں سونے سے پہلے غور کریں کہ آج کا دن میں نے کیسے گزارا، کیا آج میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی، کیا آج میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے۔ کیا آپ کا یقینہ نہیں ہے کہ ہر جمعہ ہمارے امام کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں؟ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ جب ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ہفتے بھر کیا اعمال جب ہمارے امام کے سامنے پیش ہوں گے تو ہمارا امام ہمارے اعمال کو دیکھ کر کیا سوچے گا۔ دونوں طرح کی باتیں ہوتی ہیں، دونوں طرح ہم باعث بھی بنتے ہیں امام کے دل کو دکھانے کا، اور ہم باعث بھی بنتے ہیں امام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کے آنے کا، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں سے کون سی چیز ہونی چاہیے، کون سی چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ بات قابل غور ہے۔ ہمارے امام تڑپتا ہے ہمارے اعمال دیکھ کر، میرا چاہنے والا، میری رعایا، میری اوپر یہ غلام میرا چاہنے والا یہ عمل کر تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب یہ عمل جاتا ہے تو ان کا چاہنے والا 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، فرش عذاب بھی کیا، ان کے جد کا ماتم کر رہا ہے، انہیں پرسہ کر رہا ہے، تو امام خوش بھی ہوتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں، دونوں طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ہم اپنے گھروں میں دیکھیے سب سے پہلی بات کہ بڑے دعوے کرتے ہیں لوگ، بڑی بڑی باتیں، اصلاح معاشرہ کی بات کرتے ہیں، معاشرہ دوسری منزل کارا میں پہلی منزل خود اپنا گھر ہوتا ہے۔ کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے گھروں میں رائج کرو شریعت محمدی کو، اپنے گھروں میں رائج کرو تہذیب اسلام کو، اپنے بچوں کو بتلاؤ دسترخوان پہ بیٹھنے کے آداب کیا ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو بتلاؤ لباس پہننے کے آداب کیا ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو بتلاؤ پابند کرو واجبات کے لیے، نماز کے لیے، دعاؤں کے لیے۔ بہت سارا جب بھی موقع ملتا ہے میں ضرور اس کو اور بھی علماء کے لیے برابر بیان کرتے ہیں، جب موقع موضوع ہوتا ہے عظمت عبادت کا، عظمت نماز کا اور دوسری واجبات کی عظمت کا بھی، لیکن کبھی کبھی تکلیف بھی ہوتی ہے سوچ کر کہ لوگ ہم جبر کرتے ہیں کہ آپ ممبر سے جو ہے ہمیشہ فضائل بھی پڑھتے ہیں، کبھی آپ اصلاح کی بات بھی کیجیے، نماز کی بات بھی کیجیے، تو میرا جواب یہی ہوتا ہے کہ نماز اور روزے کی ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے۔ کیا ہمارے ماں باپ اس قابل نہیں کہ بچوں کو اس تعلیم دیں جو ہم بتائیں گے؟ کوئی مسئلہ اگر ہو تو اسی محفل میں حل ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس علماء ہیں، مدرسے ہیں، بہترین جاننے والے لوگ موجود ہیں، آپ جائیے ان سے اپنے مسئلے کا حل کریں۔ ممبر مسائل کے بیان کرنے کا، فروع کے بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے، ممبر اصول دین کے بیان کرنے کی جگہ ہے، جہاں توحید و نبوت و امامت و قیامت کا ذکر ہوگا۔ پھر اس کا مسئلہ تو پیغمبر نے بھی بتا دیا، بیمار کاربانہ نے بھی بتا دیا۔ ممبر اسی کو کہتے ہیں جہاں سے فضائل ذکر علی ہو، جہاں سے ذکر مسائل حسین ہو، ذکر فضائل علی ہو۔ اب ممبر کی شکل بدلتی رہے گی، لکڑی کا بھی ہوگا، اگر ذکر علی ہے تو ممبر کہلائے گا، لوہے کا بھی ہوگا، اگر ذکر علی ہے تو ممبر کہلائے گا،
पत्थर पे पत्थर रख के खड़े हो जाइए, वही मिंबर होगा बशर्ते के जिक्र अली हो। मीसा ने तो एक और मिंबर बना दिया, झाड़ पर सूली दी गई, तो दार को भी मीसा ने मिंबर बना दिया। दार पर भी अगर जिक्र अली है तो वो भी मिंबर है, गोश नबी है, जिक्र अली है तो मिंबर है। अर्श मौला है, अगर जिक्र अली है तो अर्श मौला भी मिंबर है। हम खबर में जाते हैं, फरिश्ते आते हैं, मखौल सईदुश शोरा, हजरत सईद शहीदी, अब आ गए हो तो बैठो अली की बात करो। फरिश्तों का ऐसा सवाल हो जवाब गुर्बत में, अब आ गए हो तो बैठो अली की बात करो। खबर में अली की बात होगी तो खबर भी मिंबर कहलाएगा। सोने का मिंबर बना लीजिए, चांदी का मिंबर बना लीजिए, हीरे जवाहरात जड़ दीजिए उसमें, उस पे जाने के बाद अगर जिक्र अली नहीं है तभी वो मिंबर नहीं। बीमार करबला ने इतने बड़े मिंबर को मस्जिद उस जो कुफा में मस्जिद थी शाम में, शाम की इतनी बड़ी मस्जिद जिसे कह रहे थे, शाम का दरबार कर रहा था, इतने बड़े मिंबर को मुखातबता के कहा क्या मैं इस लकड़ी के ढांचे पर चढ़ रहा? इमाम ने कहा, क्यों कहा? इमाम जानते थे कि उस वक्त तक उस पर जिक्र अली नहीं होता है। अब शक्ल का मिंबर की बहुत जीने ही जीने बने थे, लेकिन मिंबर नहीं है। बहरहाल मेरा मामला जो है कि हम इब्तिदा करें अपने घरों में, आगाज अपने घरों से करें इस्लाह का, अपने बच्चों की इस्लाह करें। वो बाहर जाएंगे, उनका किरदार दूसरे बच्चे देखेंगे तो पता चलेगा कि इनके घर में ऐसा माशरा है, इनके घर में इस तरह का माहौल रहता है। तो ये बातें बुनियादी तौर पे मुझे करनी थी, और असल बात जो इस हदीस से इस्तेफादा करना है, वो जैसा मैंने कहा कि अगर शहीद की तफसील बतलाई जाए कि शहीद क्या होता है, उसके क्या मकामात होते हैं, तो वो बड़ी तफसीली बातें। मुझे ये अर्ज करना है कि ईसाल सवाब का जो अमल हमारे पास है, इसकी बुनियाद ही शहादत है। क्या कहना कर दूंगा अगर किसी सवाल नहीं आए बात। ईसाल सवाब का हमारा अमल, इसकी बुनियाद ही शहादत है। जो शहीद नहीं है उसके लिए ईसाल सवाब ही नहीं है, इसलिए नहीं है कि जो शहीद नहीं है वो बाकी भी नहीं है। वो बाकी भी नहीं है, और जो बाकी नहीं है उसके लिए ईसाल सवाब का क्या मतलब? जो सवाब भेज रहे हैं तो कहाँ भेज रहे हैं? हमारे सवाब की मंजिल है, एक मंजिल है, वहां तक जाएगा हमारा सवाब, हमें यकीन है। लेकिन जो क्यों है कि हमारा मरने वाला शहीद है, शहीद है तो बाकी है, बाकी है तो एक मंजिल पर मौजूद है, एक मंजिल पर मौजूद है तो हमारा सवाब हमारे नियत के मुताबिक उस मंजिल तक जाएगा। अब जो शहीद ही नहीं है, बाकी नहीं है, तो वो है ही नहीं। अगर उसके लिए सारे सवाब करे तो कहाँ जाएगा? जाने के लिए कोई ठिकाना होना चाहिए। ये उसूल बहुत कदीम भी है, और ये एक मंतिक भी है, इसमें वजाहत भी है कि किसी भी चीज के पहुंचने के लिए मंजिल जरूरी है। मशहूर सूरा है, तफसीर में जाना नहीं है मुझे, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। इस सूरे में क्या बताया गया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। सच बताना, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमरिन सलाम या हत्ता मतलइल फज्र। है ना, मलाइका आ रहे हैं, नुज़ूल हो रहा है मलाइका का, और रूह हमारे खज़ा वो खदर लेकर आ रहे हैं। तो कहाँ आएंगे? कहाँ नाज़िल हो रहे हैं? कोई मकाम, कोई ठिकाना होगा जहाँ नाज़िल है? क्या कहना नुज़ूल के साथ ही ठिकाना लाजिम है। कुरान नाज़िल हुआ नबी के सीने पर, ठिकाना था, वरना कहाँ जाता कुरान? कुरान के नुज़ूल की मंजिल सीने अक़दस पैगंबर इस्लाम, नूर अली के नाजिल होने की मंजिल
اللہ کا گھر، تو جو چیز نازل ہوگی جائے گی یا آئے گی اس کا ایک ٹھکانہ ہوگا، بغیر ٹھکانے کا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو ملائکہ آ رہے ہیں لیلۃ القدر میں آتے ہیں اور سال بھر کے ہمارے قضاء و قدر لے کے کہاں نازل ہوتے ہیں؟ کوئی ٹھکانہ ہوگا نا ان کا، وہ ٹھکانہ ہے قلب اقدس امام زمانہ اجل اللہ فجر جو کہا گیا اس آیت کی تفسیر میں نہیں پھر بتا دوں۔ لیل سے مراد شہزادی کون ہے؟ ذات اقدس سے فاطمہ الزہرا سلام پورا لفظ بھی کہتے لیلۃ القدر بھی کہا جائے، لیکن لیل سے مراد شہزادی، قدر سے مراد ذات الہی ہے جو قدر و قضا کا مالک ہے۔ مطلع الفجر سے مراد ہمارے امام کہ ان کی خدمت، وہ ملائکہ جو نازل ہوتے ہیں نا تو ان کی منزل ہے۔ ہمیں کہنے کا مطلب جو چیز نازل ہوتی ہے کوئی آتی یا جاتی ہے، اس کا ٹھکانہ ضروری ہے، اس کی منزل ضروری ہے۔ تو ہم جو ایصال ثواب کا کوئی بھی عمل کرتے ہیں نا تو اس کی ایک منزل ہے، اسی لیے کرتے ہیں، ورنہ یہ عمل عبث کہے گا کہ دیوانے تو ہے نہیں ہم، ٹھیک منزل ہی نہیں معلوم، بھیجتے چلے گا کہاں جا رہا ہے پتہ نہیں ہمارا سبب، دنیا کی محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، بڑی بات ہے آج کے زمانے میں تھوڑا سا وقت بھی دینا، یہ سب کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہی پتہ نہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، آپ کریں گے کیوں؟ آپ کا اس فرش ادا پہ آنا اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ ثواب کہاں جا کے رکے گا۔ جن مرحومین کے لیے نام لے جملہ تھا تو سب کے پاس جائے گا۔ ذرا دیکھیے اکثر نوجوان کو اس طرح تھوڑا سا وہ ان کے ذہنوں میں پریشانی ہوتی ہے کہ ایک نام لے کے ایک فاتحہ پڑھا پھر دوسرا اگر 4-5 پڑھا دیں گے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ثواب بڑھ جائے گا، تو بڑھتا نہیں ہے، یہ اللہ کا خزانہ ہے، یہ علی کا خزانہ ہے، فاطمہ حسن و حسین کا خزانہ ہے۔ یہاں پر ایسا تھوڑی ہے جیسا ہم ہیں، اگر ہمارے پاس کچھ رقم ہے ہم کسی کو دینا چاہتے ہیں، اگر 1 سے 2 آدمی آ جائیں تو مجبور ہے بانٹنے پر، دونوں میں تقسیم ہو جائے تو کمی ہو ہی جائے گی، لازم بات ہے، 1 کو دے تو پورا مل جاتا، 2 کو دے رہے ہیں تو آدھا آدھا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے پاس ثواب کے لیے ایسا نہیں، اتنا ثواب 1 کے لیے ہے اتنا 1 کروڑ کے لیے بھی اتنا، 1 کروڑ کے لیے اتنا، وہ اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ایصال ثواب یہ اپنے آپ میں ایک ایسا موضوع ہے جو ایک مجلس کا متعمل تو کیا کم سے کم ایک خمسہ چاہیے صرف ایصال ثواب کی وضاحت کے لیے کہ ایصال ثواب کہ کتنے طریقے ہیں، ایصال ثواب کیوں کیا جانا چاہیے، کیسے کیا جانا چاہیے، کس طرح کیا جانا چاہیے، ایصال ثواب کب سے ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس کے حکم پر ہو رہا ہے، ہم یہ عمل کیوں کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ہر عمل کی بنیاد ہوتی ہے نا کہ عزاداری ہم کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ حسین کی دکھیاری ماں کی تمنا ہے اور حسین کی بہن نے عمل کر کے بتلایا، بیمار کربلا 35 برس عزاداری کر کے ہماری بنیادی عزاداری کر کے بتلایا۔ تو اسی طرح ایصال ثواب کی مجلس ہم کیوں کر رہے ہیں، کس نے بتایا؟ اگر آپ تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایصال ثواب کے لیے ہمارے ائمہ نے بہت سے اقوال چھوڑے، ایصال ثواب کرنا چاہیے، بالخصوص ہمارے چھٹے امام جعفر اس سے پہلے بھی حوالہ دیا ہے تاکہ نوجوان مطمئن ہوں، اپنے گھروں میں جائیں، مفاتی الجنا جو اردو میں ہمارے پاس ہے وہ دیکھیں۔ اردو میں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ عربی میں دعائیں ساری چیزیں ہیں، ترجمے کا ساتھ ترجمے کی جو مفاتی ہے وہ مفاتی مولانا ذیشان اظہر صاحب اللہ کی وہ بھی موجود ہے جو ہر عربی اسکرپٹ کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے، لیکن ساتھ میں اردو میں وضاحتیں ہیں۔ تو حاشیے میں حاشیے کا انڈیکس فہرست مضامین جو ہوتی ہے انڈیکس جسے کہتے ہیں، اس میں ایصال ثواب کا باب ہے، جائیں دیکھیں۔ اور اگر کسی گھر میں مفاتی نہیں ہے تو میں یہی سمجھوں گا کہ ایک لا علمی کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر، یا یہ کہ کسی بھی وجہ سے نہیں ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نہج البلاغہ
صحیفہ کاملہ، یہ ایسی کتابیں ہیں جو ہر علی کے چاہنے والے کے پاس ہونی چاہیے. جیسے علامتیں بتائی گئی ہیں نا، عقیق پہننا علی کے چاہنے والے، اور بہت سی علامتیں ہیں جو چاہنے والوں کی علامتیں بتائی گئی ہیں. ان میں نماز کی پابندی کرنے والا، اس طرح بہت ساری علامتیں ہیں. انہی میں سے ایک علامت یہ بھی ہونی چاہیے کہ جس گھر میں علی کا اگر چاہنے والا ہے تو اس کے گھر میں کتابیں لازم ہوں. کیونکہ ہمارے علماء نے بڑی تحقیق، بڑی عرض سے ہمارے لیے کہا. کس کے لیے کیا انہوں نے کہا؟ کس کے واسطے کیا؟ ہمارے لیے کیا نا. تو ہماری سہولت کے لیے ہماری اپنی زبان میں بھی اور کیا چاہیے. ابتدا میں جو مفادی آیا کرتی تھی مکمل فارسی میں ہوتی تھی. اس زمانے میں فارسی زبان رائج بھی تھی. ہمارے مدرسوں میں حیدرآباد میں فارسی پڑھائی جاتی تھی، فارسی بولی کم سے کم فارسی سمجھی بولی تو جاتی تھی. تو اس زمانے میں فارسی کی مفادی رائج تھی. آج اردو کی مفادی، اب تو انگریزی میں بھی آ گئی ہے، گجراتی میں بھی آ گئی، بہت سی زبانوں میں آ گئی ہے. آپ جائیں دیکھیں. آپ چھٹے امام کا ایک فقرہ ہے اس میں کہ جہاں مخاطبت خصوصی ہے. دیکھیے آپ مخاطبت عمومی بھی ہوا کرتی ہے. جیسے قرآن میں کبھی یا ایھا الناس کہا، کبھی یا ایھا الذین، یا ایھا الذین خصوصی مخاطب ایمان والوں سے، یا ایھا الناس تمام آدمی سے. اسی طرح ایمان بھی پہ مخاطب کرتے تو تمام لوگوں کو مخاطب کرتے. لیکن اس بیان میں امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارے شیعوں کو چاہیے کہ وہ ایثار ثواب کریں. کیوں کریں؟ دیکھیے اس کی تفسیر ہے، بہت سی باتیں سامنے کریں. اور ایثار ثواب کی نماز بتائی، 2 رکعت نماز جیسے صبح کی ہوتی ویسی پڑھی جائے. بالکل آخری تسبیح شہزادی کے بعد آپ سجدے میں جا کے دعا کریں کہ میری 2 رکعت نماز کا ثواب فلاں فلاں نام لے کے، ایک نام لے 100 نام لے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ اطمینان چاہتے ہیں تو روز 2 رکعت نماز 5 وقت کی نماز پڑھیں. ایک دن ایک کے نام پہ، ایک دن ایک دن، دادا کے نام پہ، دادی کے نام پہ، نانا کے نام پہ، نانی کے والدین جن کے ہیں پروردگار نے سلامت رکھے، نہیں ہیں ان کے مقامات اللہ سے اعلیٰ ہوں. چچا، ماموں، بھائی، جس کے لیے بھی آپ کرنا 2 رکعت نماز آپ 5 وقت تو پڑھتے ہی ہیں. 2 رکعت کتنا وقت دیا، کتنا وقت دیا، آپ پڑھیں، اس کا ثواب ملے گا. قرآن کی تلاوت ہے، روز تھوڑا 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 پڑھیں. ضروری نہیں ہے کہ قرآن میں آپ روز 1 پارہ ہی پڑھیں یا 2 پارے ہی پڑھیں. آپ کو جیسے سہولت ہو آپ پڑھ لیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ہمیں چھوٹ دی گئی ہے. نماز میں نہیں ہے جیسے ہم جیسے چاہے پڑھ لیں، ہم کو وقت نہیں اثر کی ضرورت پڑھ لیں، ایسا نہیں ہے. وقت وہ نہ ہو، آپ کو 4 رکعت ہی پڑھنی پڑے گی. یہ پابندی، اس میں پابندی نہیں ہے نا، آپ کو سہولت ہے. آپ اس طرح چاہے 5 صفحے پڑھیں، ترک رکھ دیں، پھر دوسرے دن وہاں سے شروع کریں اور 5 صفحے پڑھیں، پھر ترک رکھ دیں. اس طرح آپ پڑھتے رہیں. بہت آسان. اور بہت سے عمل، بہت سے کیا بلکہ میں جامع کر کے عرض کروں، ہر نیک عمل آپ ایثار ثواب کے لیے کر سکتے ہیں. کوئی محتاج آ گیا،